الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وبارک وسلم قال اللہ عز وجل فی کتابہ العزیز لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم تمام کے لیے اسوہ، آئیڈیل اور نمونہ بنا کر بھیجا ہے کہ اللہ کے نبی کی زندگی میں ہم تمام کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ آپ کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے اور آپ کی زندگی ہمارے لیے ایک سانچے کی طرح ہے۔ سمجھنے کے لیے بہت آسان سی مثال یہ ہے، شادیوں کا سلسلہ چل رہا ہے اور اس موقع پر لڑکے والے ہوں یا لڑکی والے شادی کارڈ چھپواتے ہیں، تو جب وہ شادی کارڈ والے کے پاس جاتے ہیں تو وہ بہت سارے طریقے کے کارڈ دکھاتا ہے کہ کون سا کارڈ آپ کو بنوانا ہے، چھپوانا ہے، ڈیزائن کیسا ہوگا اور کتنا خرچ آئے گا، وہ ساری چیزیں آپ کو دکھاتا ہے۔ آپ کو ایک ڈیزائن پسند کرتے ہیں، اس کا آرڈر دے دیتے ہیں، بھائی 300 کارڈ بننے ہیں، 400 500 جتنے بھی آپ کو بنوانے ہیں، اس کے حساب سے آپ اپنا کارڈ بنوا لیتے ہیں۔ تاریخ دے دیتا ہے، بھائی 15 دن کے بعد آنا، 20 دن کے بعد آنا۔ جب آپ جاتے ہیں اس کے بعد 15-20 دن کے بعد، تو آپ کو جو نمونہ اور سانچہ دیا تھا اس نے، اور آپ نے جس پر اوکے کیا تھا کہ اس طریقے کا مجھے بنوانا ہے، تو آپ سارے کارڈ چیک کرتے ہیں، 300 400 جتنے بھی آپ نے کارڈ بنوائے تھے، کہ وہ اس سانچے کی طرح ہے یا نہیں ہے، اس نمونے کی طرح ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ اس سے میچ کر رہا ہوتا ہے تو آپ سارے رکھ لیتے ہیں، لیکن اگر 300 کارڈ میں بھی چند کارڈ اس سانچے سے میچ نہ کرتے ہوں تو آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارا مال نہیں ہے، یہ ہم نے جیسا آرڈر دیا تھا ویسا نہیں ہے۔ حالانکہ اس کے بنانے بھی وقت لگا ہے، اس میں پیسہ بھی خرچ ہوا ہے، اس میں محنت بھی لگی ہے، لیکن آپ کو بنانے والے کی مزدوری کا کوئی خیال نہیں، اس کی محنت کا کوئی خیال نہیں ہوتا، اس کے وقت کا خیال نہیں ہوتا، اس کے پیسے کا خیال نہیں ہوتا۔ آپ یہ کہتے ہیں بھئی ہم نے جیسا آرڈر دیا تھا اس آرڈر کے مطابق آپ نے ہمارا کارڈ نہیں بنایا، لہذا اس کو آپ چھوڑ دیجئے، ہم نہیں لیں گے۔ یعنی وہ ایک طریقے سے کچرے میں آپ ڈال دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جو آئیڈیل بتایا ہے اور رہنمائی بتایا ہے، اسوہ بتایا ہے، تو قیامت کے دن جب ہم پہنچیں گے اور ہم سب کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو اللہ ہماری زندگی کو اپنی نبی کی زندگی سے میچ کرے گا۔ اگر میچ کھا رہی ہوگی تو قبول کر لے گا، اگر میچ نہیں کھائے گی، اللہ نہ کرے لیکن وہ ہم کو ردی کے اور کچرے کے ٹوکرے میں اس میں ڈال دے گا۔ کیونکہ کوئی مشورہ نہیں ہے نا یہ کہ اللہ کے نبی کی زندگی اس طریقے کہ مشورہ نہیں، بلکہ ایک سانچہ ہمیں دیا ہے کہ اس سانچے پر آپ کو اپنی زندگی بنانی ہے، اس سانچے کے مطابق آپ کو اپنی زندگی گزارنی ہے۔ آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک ساعت، ایک ایک لحظہ اور ایک ایک گھڑی ہم تمام کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنتی ہے۔ آپ کی زندگی ذرا سی ادا سے، آپ کے ذرا سے کچھ کام کرنے سے ہزاروں لاکھوں مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ ہم لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جی سیرت نبویہ کے جلسے ہونے چاہیے اور سیرت پر بات ہونی چاہیے، اچھی بات ہے، سیرت کا سننا خود یہ ثواب کا ذریعہ ہے۔ سیرت کے جلسوں میں، سیرت کے محفلوں میں ہم اللہ کے نبی کا تذکرہ سنتے ہیں، یہ یقیناً ثواب کا ذریعہ ہے، ثواب ملے گا، لیکن بات مکمل نہیں ہوتی۔ بات مکمل تب ہوتی ہے کہ آپ نے جو سیرت کا واقعہ سنا ہے، سیرت سے واقعہ سنا،
اللہ کے نبی کی زندگی کو قصہ سنا، اس قصے کو اپنی زندگی سے ریلیٹ کریں، بٹھائیں، فٹ کریں کہ اس زندگی سے ہمیں کیا مل رہا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے اسوہ، آئیڈیل اور رہنمائی بتایا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تم تمام کے لیے، تم سب کے لیے اللہ کی زندگی، اللہ کے نبی کی زندگی اسوہ اور رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ اچھا، یہ اسوہ اسے کون سمجھتا ہے؟ آئیڈیل کون سمجھتا ہے؟ رہنمائی کون سمجھتا ہے؟ اللہ نے بات اتنی نہیں کری، بات آگے کہی، لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ یہ اس کو رہنمائی وہ سمجھتا ہے جو اللہ پر، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، اسے یہ یقین ہے کہ مجھے مرنے کے بعد اللہ سے ملنا ہے، میرا اللہ پر مکمل ایمان ہے۔ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کو خوب یاد کرتا ہے، اللہ کو ہر وقت یاد کرتا رہتا ہے، وہ انسان اللہ کی نبی کی زندگی کو سمجھتا ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں، ہم کچھ سامان لینے جا رہے ہیں، اگر ہمارے معیار کے مطابق وہ مال نہیں مل رہا، ہم چھوڑ لیں، ہماری چیز پر وہ میچ نہیں کھا رہی تو چھوڑ لیں، تو کیا اللہ کے نبی کی زندگی کے مطابق اگر ہم نے اپنی زندگی نہیں بنائی تو کیا اللہ قبول کر لے گا؟ ظاہر بھی بنانا پڑے گا، باطن بھی بنانا پڑے گا، کیونکہ نبی کی زندگی، چاہے وہ گھر کی زندگی وہ بھی نمونہ، باہر کی زندگی وہ بھی نمونہ، آپ نے اپنے اولاد کے ساتھ کس طریقے کا برتاؤ کیا وہ بھی نمونہ، بیویوں کے ساتھ آپ نے زندگی کس طریقے سے گزاری وہ بھی نمونہ، دشمنوں کے ساتھ آپ کس طریقے سے رہے وہ بھی نمونہ، اپنوں کے ساتھ آپ کا معاملہ کیا رہا وہ بھی نمونہ، بڑوں کے ساتھ آپ کا برتاؤ کیا تھا وہ بھی نمونہ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری نبھانے کا کیا طریقہ رہا ہے، یہ سب نمونہ ہے۔ ہمیں اس نمونے کو اپنانا پڑے گا، بغیر نمونہ اپنائے کامیابی ملنی مشکل ہے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ، بہت بڑی شخصیت، عظیم شخصیت، ہندوستان کی آزادی میں بہت بڑا کردار آپ کا۔ آپ جب تقریر کیا کرتے تھے بہت آسان لہجے میں، نرم انداز سے، بہت تھوڑے تھوڑا بولا کرتے تھے، بہت آہستہ سے۔ تو کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں ذرا تیز بولا کرو، چیخو پکار کیا کرو، یہ آہستہ بولنا، جملے ٹھہر ٹھہر کر بولنا، یہ سمجھ نہیں آتا، ذرا تیز بولا کرو۔ تو حضرت چونکہ بہت ٹھہر ٹھہر کر بولا کرتے تھے، بخاری شریف پڑھایا کرتے تھے، تو ایک دن کسی نے آپ کو پرچی لکھ دی کہ حضرت آپ اتنا آہستہ بولتے ہیں کہ آپ تیز بولنے پر قادر نہیں ہیں، کہ آپ تیز نہیں بول سکتے، جلدی نہیں بول سکتے۔ حضرت نے وہ پرچی سب کے سامنے پڑھی اور آپ نے جواب دیا، مجھے تیز بولنا بھی آتا ہے، میرا یعنی جلدی بولنے پر بھی میں قادر ہوں، اور لب و لہجہ جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں وہ طریقہ اختیار کر سکتا ہوں، لیکن جب سے میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتکلم بکلام بینہ فصل یحفظہ من جلس الیہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے بات فرمایا کرتے تھے کہ آپ کے جملوں کے درمیان ٹھہراؤ ہوا کرتا تھا، ایک بات اور دوسری بات کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ ہوا کرتا تھا۔ امی عائشہ کہتی ہیں، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، کہ جو شخص آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہوتا تھا وہ آپ کی بات کو سن کر یاد کر لیتا تھا، اس لیے میں نے جب سے یہ حدیث پڑھی ہے میں نے کوشش کی اپنے انداز کو اس طریقے سے اختیار کرنے کی کہ میں آہستہ بولوں، ٹھہر ٹھہر کر بولوں، تاکہ ہر آدمی میری بات کو سمجھ سکے اور یاد کر سکے۔ یہ ہوتا ہے اپنے آپ کو اللہ کے نبی کی زندگی کے مطابق بنانے کی کوشش کرنا۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، چھوٹا رہتا ہے، چھوٹا چھوٹا بچہ بڑھتا رہتا ہے، تو اس کے آئیڈیل کون ہوتے ہیں؟ اس کے ماں باپ ہوتے ہیں۔ وہ اپنے ماں باپ کی نقل و حرکت کی طرح اپنی عادت، اپنی نقل و حرکت بنانا شروع کرتا ہے، کیونکہ اس کے سامنے کوئی اور نہیں ہوتا۔ لیکن جب وہ اور بڑا ہوتا ہے، بچہ باہر جانے لگتا ہے، تو بچے کے سامنے کچھ اور لوگ بھی آتے ہیں، اپنے جان بوجھ کر یا غیر انجانے میں کسی کی ادا پسند آ جاتی ہے،
کسی کے بولنے کا انداز، کسی کے چلنے کا انداز، کسی کا لباس اس کو پسند آ جاتا ہے تو اسی طریقے سے اپنانے کی کوشش شروع کر دیتا ہے، اور بڑا ہوتا ہے، سوچ بڑی ہوتی ہے، فکر بڑی ہوتی ہے، پھر کچھ اور اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ہم سب یہ سوچیں، ہم اپنی زندگی میں ہم نے جو چیزیں اختیار کر رکھی ہیں، چاہے وہ لباس ہو، چاہے ہمارے بولنے کا طریقہ ہو، یا رہنے سہنے کا انداز ہو، گھر والوں کے ساتھ معاملہ ہو، باہر کے ساتھ معاملہ ہو، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ ہو، کیا یہ ہماری زندگی، ہمارا یہ طریقہ اللہ کے نبی کی زندگی سے میچ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے؟ اگر میچ کرتا ہے تو اللہ کے یہاں قابل قبول ہے، اگر میچ نہیں کرتا تو وہ ریجیکٹ مال میں ڈال دیا جائے گا۔ لیکن اللہ کے نبی تو ہے نہیں، کیسے پتہ چلے گا اللہ کے نبی کا کیا طریقہ ہے، کیا طریقہ رہا ہے، آپ کی عادات کیا رہی ہیں، آپ کی سنتیں کیا رہی ہیں، آپ کے خصائل کیا تھیں؟ یہ پڑھنے سے معلوم ہوگا، یا اگر پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو علماء سے معلوم کرنا پڑے گا۔ وہ کیا ہیں، پتہ کیسے چلے؟ آج کل تو سوشل میڈیا پہ لوگ عجیب عجیب لوگوں کو دیکھتے رہتے ہیں، جس کو دیکھا، جس کو سنا، اس کو مطابق اپنے آپ کو ڈھالے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اصول بتلا دیا، واتبع سبیل من اناب الی، سورہ لقمان میں یہ آیت آئی ہے، واتبع سبیل من اناب الی، کہ آپ اس بندے کی پیروی کرو، اس بندے کے راستے پر چلو، من اناب الی، جو میری طرف رجوع کرتا ہے، جو میرے راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ انابت کسے کہتے ہیں؟ کیا مطلب ہے انابت کا؟ جو عاجزی کے ساتھ جھک جائے، تواضع اختیار کرے۔ اگر اولاد کے ساتھ وہ نرمی کا معاملہ کر رہا ہے، اس وجہ سے نہیں میری اولاد ہے میں ان کا خیال رکھوں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، نہیں، بلکہ یہ سوچ کر کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اپنی اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا، اچھا برتاؤ کرنے کا۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک دن آپ کی زوجہ کہتی ہیں، آپ کی بیوی حضرت سے فرماتی ہیں کہ آپ کو ہم سے کوئی محبت نہیں ہے، آپ کو ہم سے کوئی محبت نہیں ہے، آپ بس جو معاملہ کرتے ہیں لیکن سچی اور حقیقی محبت نظر نہیں آتی، یعنی جذباتی تعلق آپ کا ہم سے نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اگر بات ایسی ہے تو ٹھیک ہے، اس لیے کہ جذباتی تعلق میں ٹھہراؤ نہیں ہوتا، جذباتی رشتے میں دوام نہیں ہوتا، جذباتی رشتے میں پائیداری نہیں ہوتی۔ جذبات کا معاملہ تو یہ ہے، آج جذبات ابھرے ہوئے ہیں، محبت بے پناہ دکھائی دے رہی ہے، بہت محبت نچھاور کر رکھی ہے، جہاں جذبات ٹھنڈے ہوئے محبت بھی پھیکی پڑ گئی۔ ایک انسان کو اپنی بیوی سے جذباتی محبت ہوتی ہے، اولاد سے بھی ہوتی ہے، اور اس محبت میں اللہ نے سکون بھی رکھا ہے۔ اسی لیے تو قرآن کریم میں فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اللہ نے تمہارے لیے بیویاں بنائیں تمہیں میں سے تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ جذباتی رشتہ تو ہوتا ہے، لیکن جب تک جذبات ابھرے ہوئے رہتے ہیں، بڑے ہوئے رہتے ہیں، خوب محبت ہو رہی ہے، لڑائی بھی نہیں، پیار محبت کا خوب مظاہرہ ہو رہا ہے، لیکن جیسے جذبات ٹھنڈے، پھڈے شروع، لڑائیاں شروع۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زوجہ اور اپنی بیوی سے فرمایا اگر تم یہ کہتی ہو کہ میرا تم سے جذباتی رشتہ نہیں تو بہت اچھا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے جو قانون ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ہیں، اللہ کے جو اصول بنائے ہیں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور جذباتی محبت نہیں ہونی چاہیے۔ جذبات ہوں گے تو جب تک جذبات محبت ہوگی، جذبات ٹھنڈے محبت ختم۔ جب جذباتی نہیں ہیں تو جب تک اللہ تعالیٰ یہ فرماتا رہے گا بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، بیوی سے بد کلامی نہیں کرنی، بیوی سے بد تہذیب کا مظاہرہ نہیں کرنا، بیوی کے ساتھ گالم گلوچ نہیں کرنی، بیوی کے ساتھ مار پٹائی نہیں کرنی، جب تک اللہ یہ فرماتا رہے گا میں بھی اسی طریقے کا معاملہ کرتا رہوں گا، انہیں اچھا معاملہ کرتا رہوں گا۔ اب بتائیے جذبات والا تعلق اچھا ہوتا ہے یا جو ہمیشہ رہنے والا ہے؟ یہ جو لوگ کہتے ہیں جی فلاں سے محبت ہو گئی، او فلاں کو دل دے بیٹھے، اس سے اچھا کوئی نظر آ گیا تو اس پہ دل دے دیا آپ نے، تو محبت تو پائیداری نہیں تھی، یہ تو آپ کے جذبات تھے، آپ کو صورت اچھی لگی ہوگی آپ کا معاملہ، اور کوئی اچھی نظر آئے آپ اس پر فدا ہو گئی،
اسی لیے تو ایک شاعر نے بہت خوبصورت شعر کہا ہے، حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل، اس سے خوش ہوتی ہیں آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل۔ صورت سے آنکھیں خوش ہو سکتی ہیں، دل کا خوش ہونا ضروری نہیں ہے، دل خوش ہوتا ہے سیرت سے۔ اسی لیے تو نکاح کا رشتہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ نکاح سے پہلے آپ پاکیزہ محبت کے دعویٰ کریں، سچی محبت کے لاپ والیں کتنے کچھ کہیں، یہ سچی محبت نہیں ہے، سچا تعلق نہیں ہے، حقیقی محبت نہیں ہے، یہ صرف ڈھونگ ہے، ڈرامہ ہے، دکھاوا ہے، بے حیائی ہے، عیاشی ہے اور فحش کاری ہے، یہ سچی محبت نہیں ہے۔ محبت ہوگی تو آپ نکاح کیجئے، قبول ہے کہہ کر اپنے گھر لائیے نا۔ آپ پہلے کتنے پیسے خراب کر لیں اس کا کوئی مسئلہ نہیں، شادی کرنے کے بعد آپ 1 روپیہ بھی اپنی بیوی پر خرچ کریں گے، زوجہ پر خرچ کریں گے، اللہ اس پر بھی ثواب دے گا۔ تو یہ جذبات والا رشتہ کسی سے نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ کا میرے نبی سے جو رشتہ ہے، جو تعلق ہے وہ ہمیشہ والا ہے۔ آپ کو اپنی زندگی کے ہر موقع پر، ہر موڑ پر میرے نبی کی زندگی کو اپنانا پڑے گا، اختیار کرنا پڑے گا، بغیر اس کے کام نہیں چلے گا۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، جو اللہ پر، اللہ کے رسول پر، آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ کو خوب یاد کرتا ہے، وہ اللہ کے نبی کی زندگی کو آئیڈیل اور رہنمائی کا ذریعہ سمجھے گا۔ ورنہ آج یہ حال ہوگا، مسلمانوں کا لباس دیکھو، مسلمانوں کی بول چال دیکھو، مسلمانوں کے اٹھنے بیٹھنے کا انداز دیکھو، والدین کے ساتھ بات کرنے کا معاملہ دیکھو، گھر والوں میں کیا طریقہ ہوتا ہے وہ دیکھ لیجیے۔ عجیب و غریب حال ہے، ماں باپ سے بد تہذیب، بیوی سے بد کلامی، اولاد کے ساتھ عجیب و غریب طریقے سے سلوک، مسجد سے باہر نکلیں گالم گلوچ، یعنی تکیے کلام لوگوں کا گالی بنا ہوا ہے۔ یعنی دوست جب آپس میں بات کریں گے ایک دوسرے کو ماں بہن کی گالی دیں گے، جب تک گالی نہیں دیں گے ان کی بات پوری نہیں ہوگی۔ کیسی دوستی ہے بھائی، کیسا رشتہ ہے؟ اللہ نے اصول بتلا دیا، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ قیامت کے دن دوست ایک دوسرے کے دشمن نظر آئیں گے۔ کوئی دوست دوست نہیں ہوگا بلکہ ایک دوسرے کے دشمن نظر آئیں گے، الا المتقین، جنہوں نے دوستی کی ہوگی تقوی کی بنا پر، جنہوں نے دوستی کی ہوگی دین کی بنا پر، جنہوں نے دوستی کی ہوگی رسول اللہ کی بنا پر، جنہوں نے دوستی کی ہوگی شریعت کو بنیاد بنا کر۔ یہ نہیں کسی کا پیسہ دیکھا آپ نے دوستی کر لی، کسی کی خوبصورتی دیکھی دوستی کر لی، کسی کا گھر بار اچھا دیکھا آپ نے دوستی کر لی، کسی کا بزنس اچھا دیکھا آپ نے دوستی، یہ دوستی پائیداری نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں دوسری جگہ پر اللہ پاک نے فرمایا کہ قیامت کے دن انسان تمنا کرے گا، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش کہ میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ کیوں؟ آج اسی دوستی کی وجہ سے مجھے جہنم میں جانا پڑ رہا ہے۔ میں نے دین کی بنیاد پر دوستی کی ہوتی، مجھے بتاتا تو نماز کیوں چھوڑتا ہے، تو گانے کیوں سنتا ہے، تو گالم گلوچ کیوں کرتا ہے، تو بڑوں کا ادب و احترام کیوں نہیں کرتا، دوست بتاتا۔ لیکن آج کل تو یہ ہے، اگر کوئی دوست کسی کو یہ کہہ دے بھائی فجر میں نماز کے لیے آ جایا کر، میں تجھے اٹھا دیا کروں گا، تو روزانہ مسجد میں آ کر پابندی سے نماز پڑھ، آپ کی دوستی ختم۔ کسی نے گانا لگا رکھا ہے اسٹیٹس پر، آپ کمنٹ میں کر دیں، اسٹیٹس پر کمنٹ کر دیں گانا کیوں لگا رکھا ہے، حرام ہے گانا لگانا۔ سب سے پہلے تو آپ کو میوٹ کرے گا تاکہ میرا اسٹیٹس آپ کو شو نہ ہو، اور اگر اس کے بعد بھی کیا ہوگا، دوستی ختم۔ یہ تو بڑا دیندار بنا پھرتا ہے، یہ تو اپنا آپ کو کرتا ہے۔ اور اگر فیس بک فرینڈ لسٹ میں ہے یا تو بلاک کرے گا یا آپ کو فرینڈ لسٹ سے ہٹا دے گا، نکال دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے مجھے ٹوک دیا۔ آپ برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں، آپ نے دوستوں کے ساتھ کیک کاٹا اور کیک کاٹ کر کے منہ پر لگایا، رزق حلال کی توہین کری، آپ نے رزق کی بے حرمتی کری۔ کیک آج کا نوجوان لڑکے یہی کرتے ہیں، کیک کاٹیں گے، بھائی تمہارا برتھ ڈے آ رہا ہے، کون سے ہوٹل میں آپ ہم کو پارٹی دیں گے، کہاں پر چلنا ہے، سیلیبریٹ کرنے کے لیے باقاعدہ کیک کاٹا جاتا ہے، اس کو کھانے کے لیے نہیں، منہ پر لگانے کے لیے، زمین پر پھینکنے کے لیے۔ اس لیے نوجوان لڑکے کیک کاٹتے ہیں اور اسٹیٹس پھر لگایا جاتا ہے باقاعدہ۔ اور اگر اس اسٹیٹس پر کوئی تھوڑا سا دیندار، کوئی جو بنتا ہے دیندار، یعنی دین کی پر عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اگر وہ کمنٹ کر دے یار کیا کر رہا ہے، اس نبی کا تو طریقہ حرام ہے، سیلیبریٹ کرنا، برتھ ڈے جائز نہیں ہے، تو کیا کہے گا؟ 2 باتیں کہے گا۔ ہاں تیرے مفتی صاحب کے ساتھ تعلق ہے تو زیادہ تو دیندار بن کے دکھا رہا ہے، یہ کہے گا تو جماعت میں جاتا رہتا تو زیادہ دیندار بننا ہے۔ یہ 2 ہی باتیں ہوتی ہیں۔
بھائی اگر وہ جماعت میں جا رہا ہے یا اس کا مفتی صاحب کے تعلق کوئی بھی بات تو اچھی ہے، آپ اس کو قبول کیجئے، چاہے آپ کے مزاج کے خلاف ہے۔ صحابہ نے زندگی اسی طریقے سے اپنائی۔ اللہ کے نبی نے کہہ دیا شراب حرام، منہ پر لگا ہوا ہے گلاس، چھوڑ دیا، اس کو پینا گوارا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی یہ حکم آ گیا، اب آپ کو نماز کی پابندی کرنی ہے، نماز کے پابند ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کر دیا 4 بیویوں سے زیادہ نہیں رکھ سکتے، تو جس کی 4 بیویوں سے زیادہ تھی فوراً طلاق دی تھی۔ یہ تو شریعت ہے، یہ تو اللہ کے نبی کا دین ہے۔ آپ کے مزاج کے مطابق بات ہو تب بھی آپ کو ماننی پڑے گی، مزاج کے خلاف بات ہو تب بھی آپ کو ماننی پڑے گی۔ شادی بیاہ میں دیکھ لو، کہیں آج کل تو ڈی جے باجے کا بڑا ایک عام مسئلہ چل پڑا ہے، جب تک ناچ گانے نہ ہوں لوگ کیا کہ انٹرٹینمنٹ آتا ہے، تھوڑا سا مزہ آئے گا، انجوائے آئے گا۔ ایک جگہ پر ابھی ہم گئے کہ ڈی جے باجے کی اطلاع ملی تو ہم چلے گئے، وہاں پر اچانک فون آیا کہ یہاں پر پروگرام ہے باقاعدہ، ہم چلے گئے۔ ہم نے روکنے کی کوشش کری، تھوڑی دیر مانا، پھر دوبارہ شروع کر دیا، پھر تھوڑی دیر بعد ہم روکنے کو ہم نے ہنگامہ سا کیا، خیر وہ مان گئے۔ تو ایک صاحب کیا کہہ رہے ہیں، غصہ ہو گئے ہم پر، بھائی کیوں تمہار کیا ذمہ داری ہے، کیوں آئے ہو ہمارے اوپر؟ بس تم نے کہہ دیا نا چھٹی، تم نے کہہ دیا گانے بجانے روکنا، ٹھیک ہے چلے جاؤ یہاں سے، کیوں آئے ہو یہاں پر؟ تو ہم نے ان سے کہا جس طریقے سے لب و لہجے میں آپ بات کر رہے ہیں نا، چیخ و پکار کر کے، چیخنا ہم سے بھی آتا ہے، بلند آواز سے بات کرنا ہم سے بھی آتا ہے۔ ہم آپ کے پاس اللہ کے لیے آئے ہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں آئے۔ آپ کو حالات دکھ نہیں رہے فلسطین میں کیا کچھ ہو رہا ہے، آپ کو اس موقع پر بھی رسم کرنے کی سوچ رہی ہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں بچوں کو تھوڑا سا انجوائے ہو جائے گا، نوجوانوں کو انجوائے مزہ مل جائے گا۔ آپ اب بھی فکر کر رہے ہیں 3 ہفتے سے فلسطینی مظلوموں پر حملے ہو رہے ہیں، پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، شہید ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ رپورٹیں یہاں تک ہیں کہ آپریشن کے لیے جو انجیکشن ہوتا ہے ٹھنڈا کرنے کے لیے گوشت، انجیکشن بھی ختم ہو گئے، بلکہ اب آپریشن ہو رہے ہیں بغیر سن کیے۔ ایک بچے کی ویڈیو بھی نظر آئی، بڑا دل روتا ہے جب سنتے ہیں اور حالات حاضرہ دیکھتے ہیں ہم لوگوں کے کیا حالات ہیں، کہ پورا کیپشن لکھا ہوا تھا کہ ایک بچے کا، چھوٹے بچے کا پیر کا آپریشن ہو رہا ہے، غالباً 8-10 سال کا بچہ ہو گیا، 7 سال کا آپریشن ہو رہا ہے، سن کرنے کے لیے کوئی انجیکشن نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے کہا بچے سے کہ انجیکشن ختم ہو گیا ہے اور آپریشن کرنا ہے، سن کرنے والے دوائی نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کوئی بات نہیں، تم آپریشن شروع کرو، میں قرآن کریم پڑھ رہا ہوں۔ تو پڑھتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہ تو صحابہ کی زندگی میں ہمیں نمونہ ملتا تھا کہ جسم پر تیر لگا ہوا ہے اور صحابہ کہہ رہے ہیں کہ تیر نکالنے میں پریشانی ہو رہی ہے، میں نماز شروع کر رہا ہوں، نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں، آپ تیر نکال لیجئے۔ یہ مناظر آج وہاں نظر آ رہے ہیں۔ ایک فلسطینی صحابی پوسٹ کرتا ہے کہ 3 دن کے بعد ایک فلسطینی شہید کی لاش نظر آئی، ہمیں ملی، تو اس میں سے مشک اور عنبر کی خوشبو آ رہی تھی، آج تک میں نے ایسی خوشبو نہیں دیکھی، اور پورا غزہ کا علاقہ مشک کی خوشبو سے بھرا ہوا ہے۔ وہ نوجوان ایسے ہیں۔ ایک ابھی کل تصویر نظر آئی کہ جہاں پر کفنایا جاتا ہے بچوں کو، تو ایک باپ اپنے چھوٹے بچے کو گود میں لے کر کھڑا ہے اور اس پہ کیپشن لگا ہوا تھا یہ اپنی باری کے انتظار کر رہا ہے کہ کب کفن سے فارغ ہوں، جو آگے لاشیں رکھی ہوئی اس کے بعد میرے بچے کو کفن پہنایا جائے گا۔ یہ مناظر ہیں، ان مناظر میں ہمیں بھی اس طریقے کی سوجے کتنی، یعنی مرنے کا مقام ہے، ڈوب مرنے کا مقام ہے مسلمانوں کے لیے، کہ اب بھی ہم عیاشی میں لگتے رہیں، اب بھی یہ سب کام کریں؟ کیا نبی کی زندگی نمونہ نظر نہیں آتی؟ اب بھی نماز کے پابند نہیں بنیں گے، اب بھی گانے بجانے کو نہیں چھوڑیں گے، اب بھی فحشکاری کو نہیں چھوڑیں گے؟ سدھر جائیے بھائی، کچھ فائدہ نہیں ان زندگی میں لگ کر، دنیا کی زندگی میں رنگینیوں میں مست ہو کر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی لیے ایک شاعر کیا خوب شعر ہے کہ رنگ رلیوں کی زمانے کی نہ جانا اے دل، رنگ رلیوں کی زمانے پہ نہ جانا اے دل، یہ خزاں ہیں جو بانداز بہار آئی۔ یہ دنیا کی رنگینیاں موسم بہار کی طرح اچھی لگتی ہے، لیکن ایک دن آئے گا اذا جاء اجلہم فلا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، جب اللہ کا بلاوا آئے گا پھر مرنا ہی ہوگا، فرصت ذرا بھی نہیں ملے گی، ذرا بھی فرصت نہیں ملے گی۔ بھی پچھلے ہفتے جو ایک ہاسپٹل پر بمباری کی گئی، اس ہاسپٹل میں 700 کے قریب لوگ موجود، بچے مریض، بڑے مریض، بوڑھے مریض، عورتیں مریض، اور ان مریضوں کی تیمارداری کے لیے، عیادت کے لیے، مزاج پرسی کے لیے آئے ہوئے لوگ، اور رات کے اندھیرے میں ان پر حملہ کیا جاتا ہے، سب کے سب شہید ہو جاتے ہیں۔ ایک تصویر سامنے آئی
ہر تصویر کو جی چاہتا ہے کہ ہر ایک تصویر کے بارے میں بولا جائے، اور کیا بولیں، بول کر کیا ہوگا، دل ہے وہ ہے نا بالکل زخمی ہے دل، حالات اس قدر ہیں کہ بولا نہیں جاتا، بوجھل قدموں کے ساتھ آتے ہیں کچھ بات کرنے کے لیے، جی تو چاہتا ہے کاش اللہ تعالیٰ حالات صحیح کرتا، کچھ میسر ہوتا، کچھ کر گزرتے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے۔ اب تو بس یہی کہنا پڑتا ہے یا تو بائیکاٹ کریے، اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر دیجئے، اور پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی تہذیب، ان کے کلچر کا بھی بائیکاٹ کیجئے، نبی کے مطابق اپنا کلچر بنائیے، نبی کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی بنائیے۔ اور یہ کہنا پڑتا ہے آخری درجے میں، آخری درجہ یہ ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کے لیے دعا کریں، اور ہر نماز میں دعا کریں، ہر نماز کی پابندی ہوگی تو دعا کریں گے، جب پابندی نہیں ہوگی دعا کیسے کر لیں گے بھائی؟ اللہ نے اگر قیامت کے دن یہ پوچھ لیا، کیونکہ کتنے مظلوم بچوں کا یہ ویڈیوز چل رہی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ تم سے قیامت کے دن اللہ سوال کرے گا کہ مظلوم بچوں کو شہید کیا جا رہا تھا، نہتے مظلوموں کو شہید کیا جا رہا تھا، اور تم خواب غفلت میں پڑے ہوئے تھے، تم نے ہماری فکر بھی نہیں کی۔ اللہ اگر ہم سے پوچھ لے گا، کچھ تو کہنے کے لیے ہمارے پاس ہوگا۔ اے اللہ 5 وقت کی نماز پڑھنے جاتے تھے، ہر نماز میں رو رو کر کسی طریقے سے دعا کرتے، اللہ حالات سازگار کرتے، بچوں کی فریاد رسی کر، عورتوں کی فریاد رسی کر، ظالموں کو خائب و خاسر کر دے، کچھ تو کہنے کے لیے بچے گا۔ اگر نماز ہی نہیں پڑھیں گے کیا کہیں گے اللہ کو؟ اللہ یہ کہے گا تمہیں ایسے موقع پر بھی نبی کی زندگی نہیں دکھی، رسول اللہ کی زندگی نہیں دکھی، صحابہ کی زندگی نہیں دکھی، تم تو اپنی مستیوں میں لگے ہوئے تھے، شادی بیاہ ہو، عام کلچر ہو، ہر وقت اپنی زندگی، بس زندگی دنیا ہی دنیا نظر آ رہی تھی، میں اور میرا رسول، میرے مظلوم مسلمان تمہیں نظر نہیں آتے۔ میرے بھائیو، اللہ نے جو فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، کہ اللہ کے نبی کی زندگی ہر موقع پر آئیڈیل ہے، رہنمائی ہے، اسوہ ہے، اس کو بنائے اختیار کے بغیر کام نہیں چلے گا، ظاہر بھی نبی کے مطابق بنانا پڑے گا، باطن بھی بنانا پڑے گا، فرائض کی پابندی بھی کرنی پڑے گی، سنن کی پابندی بھی کرنی پڑے گی، نوافل کے اہتمام کی بھی کوشش کرنی پڑے گی، تب جا کر کے بات بنے گی، ورنہ اس طریقے کی زندگی میں بات نہیں بنے گی۔ اللہ تعالی ہمارے حالات سازگار فرمائیں۔ امت مسلمہ جو جگہ جگہ پر پریشان حال ہے، مظلوم ہے، اللہ ان کی فریاد رسی کر مظلومین کی مدد فرما، بچوں کی مدد فرما، غریبوں کی نصرت فرما، اور ظالموں کو خائب و خاسر فرما، ان کو عبرت کا نشان بنا، تہہ ہستی سے ان کو بالکل مٹا دے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے دعائیں کیجئے۔ فجر کی نماز میں قنوت نازلہ کا اہتمام ہو رہا ہے، گھر والوں سے بھی کہیے، بچوں سے بھی کہیں، بچیوں سے بھی کہیں، مستورات سے بھی کہیں، فلسطین والوں کے لیے، غزہ والوں کے لیے خاص طور پر دعا کریں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔